हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जुम्मतुल मुबारक 2 दिसंबर और मेरे पास जुमेरात जो मैं कहा करता हूं कोकला छुपाकी जुमेरात आई है, जरा अगे पीछे तक्के उदी शामत आई है। तो अब शामत आ गई है मियाँ बीमार शरीफ की लंदन में। बड़ी ही अहम खबर है मेरे पास लंदन से कि जुमेरात के रोज़ मियाँ बीमार शरीफ के साथ क्या हुआ, क्या क़यामत टूटी और किस तरह से एवन फील्ड जो है वो खौफ व हरास की अलामत बन गया है। और एवन फील्ड जो है वहाँ पर किस तरह से अब सोग मनाया जा रहा है, किन किन बातों पे सोग मनाया जा रहा है, ये मैंने आज आपके सामने रखनी है। तस्लीम हैदर शाहजी जो है बहुत बड़ा हवा बन गए हैं मियाँ बीमार शरीफ के सामने। और मियाँ बीमार शरीफ को यूं लगता है कि रातों को उठ कर भी शाहजी के ख्वाब आ रहे हैं और सैयद तस्लीम हैदर उनके लिए एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं कि जिसको संभालना शायद पाकिस्तान में जो उनके लिए मुसीबतें थी उनसे भी मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रखनी है और ये भी आपको बताना है कि मियाँ बीमार शरीफ इटली के शहर मिलान क्या लेने गए थे और इस वक्त लंदन में किस वीज़े पर मौजूद हैं और कितनी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, ये सारी बातें आपको बतानी है। पाकिस्तान से अहम तरीन खबर, परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ मुलाकात में कौन सा बड़ा ऐलान करने का फैसला कर लिया, इसके बारे में भी आपको बताना है। और असेंबलियां कब टूटने जा रही हैं, बड़ी खबर आपको देनी है। लेकिन इससे पहले कि ये सारी खबरें आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब है, नोटिफिकेशन वसूल नहीं हो रहे, वो भी घंटी का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो बराह रास्त जब इमरान खान इस वीडियो को देखते हैं तो उन तक भी पहुंचते हैं और फिर दुश्मन भी जब इनको देखते हैं तो उन तक भी ये सारे जो है कमेंट्स आपके पहुंचते हैं। वो एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं और फिर हमें सज़ा या जज़ा देने का फैसला करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बताता चला जाऊं कि लंदन का मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कल आपकी खिदमत में हाजिर भी नहीं हो सका था, कुछ तबीयत नासाज थी। लेकिन इस सर्द मौसम के साथ साथ बड़ी ही गर्मा गर्म खबरें हैं। और मियाँ बीमार शरीफ जब इटली के शहर मिलान से अपने अहल खाना के साथ मटर गश्त करके वापस पहुंचे तो उन पर क्या क़यामत टूटी और जुमेरात के रोज़ क्या क्या मामला हुए, ये बड़ी अहम खबर आपको दूंगा। इतनी अहम खबर है कि आपने अभी तक किसी टीवी चैनल पर नहीं सुनी होगी। और बोंगियां मारने वाले शाह खानजादा, वो क्या नाम है उसका, उसने भी ऐसी कोई खबर अभी तक आप तक नहीं पहुंचाई होगी, क्योंकि बादशाह है बोंगियों का और ऐसी ऐसी बोंगियां मारता है कि जैसे लगता है, वैसे वो शक्ल से लगता है कि कोई बोंगा, वो जो होते हैं वो क्या कहते हैं भाटी चौक लाहौर में स्त्रियां बेचने वाले बोली लगाकर, उस तरह का एंकर। तो आपको इससे बड़ी खबर दूंगा और ये बताऊंगा कि जुमेरात को मियाँ बीमार शरीफ के साथ क्या वाकया पेश आया और सैयद तस्लीम हैदर के साथ भी क्या मामला हुआ और अब क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको एवन फील्ड लेता चला जाऊं, आपको ये बताता हूं कि पंजाब में लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात, जैसा कि आपके नॉलेज में आ चुका होगा, वो हुई चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान। उसमें क्या फैसला हुआ, इससे भी आपको आगाह करना चाहता हूं। बड़ा फैसला हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने वफादारी का सबूत देते हुए इमरान खान से वादा कर लिया है कि चंद रोज़ की मोहलत दे दें। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो हमें आने वाले इंतखाबात में कामयाबी दिलाने के लिए अहम साबित होंगे, उन पर काम जारी है। और चंद रोज़ में, सिर्फ चंद रोज़ की मोहलत मांगी है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर तक उन्होंने मोहलत मांगी है और 11 दिसंबर
رہے 11 والے کا نام، اور 11 دسمبر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے کامیابی کا دن ہوگا، اور فتح جو ہے وہ مظلوم عوام کی ہوگی، اس مظلوم عوام کی جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں قربانیاں دیں، 25 مئی کو اسلام آباد میں قربانیاں دیں، بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور جن کو ننگا کر کے مارا گیا، ان کی فتح کا دن انشاءاللہ 11 دسمبر کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ امپورٹڈ حکومت اب چند دن ہی کی مہمان رہ جائے گی۔ دوسری طرف جب چودھری پرویز راج اور عمران خان کی ملاقات ہو رہی تھی، ایک اور بڑی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری، جن کو کہا جاتا ہے کہ سب پر بھاری، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے بڑی بیماری، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پھر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، لیکن اس مرتبہ وہ والے چاند نہیں ہیں، یہ سب ماند پڑ چکے ہیں، اور جو لوگ پہلے آصف علی زرداری کے ساتھ رجیم چینج آپریشن میں پی ڈی ایم کے لوٹے بنے تھے، اب وہ لوٹے چھید ہو گئے ان میں، اور بڑے بڑے سراغ ہو گئے ہیں، اور اب وہ سہانے خواب نہیں ہیں، بلکہ یہی کہا جا سکتا ہے سہانی چاندنی راتیں اور وہ تیرے پیار کی باتیں۔ اب یہ نہیں ہونے والا، قانونی پیچیدگیاں زیادہ ہیں، اور اگر ایسا ہوا بھی تو بڑا تاریخی ریکارڈ بنے گا کہ حمزہ ککڑی ایک بار پھر جو ہے وہ منہ کے بل گرے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ معاملہ پھر کورٹ کچہری تک پہنچے گا۔ یہ میں ابھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، تجزیہ دے رہا ہوں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس مرتبہ سب سے بڑی بیماری نے سمجھ لیا ہے، کیونکہ اب وہ ہاتھ بھی پیچھے نہیں ہیں، اور جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ جنرل عامر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا کر ہم جو ہے وہ کھل کھیلیں گے، وہ بھی ان کی خواہشات دم توڑ چکی ہیں۔ اب حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں اب وہ باتیں ماننے والے نہیں ہیں جو پہلے جنرل باجوہ جو ہے منوان تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اصل میں اس وقت بھی جو ہے وہ حب علی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بغض معاویہ کا جو محاورہ بنا ہوا ہے وہ معاملہ تھا، اور عمران خان کے بغض میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ لیکن اب کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں رہا، اور لگتا ہے کہ 11 دسمبر کے بعد بیگا بیگا یہ دسمبر ٹھٹھرتا ہوا سمندر بن جائے گا، اور شہباز شریف جو ہے وہ ٹھٹھرتا ہوا، کانپتا ہوا، اور کانپے ٹانکتا ہوا جو ہے اس حکومت سے رخصت ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ جو مٹھائیاں ہوں گی وہ مٹھائیاں ہوں گی جو واپس نہیں کی جاتی بلکہ خوشی سے کھائی جاتی ہیں، جس طرح کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانے پر لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ ابھی میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ ایک ویڈیو ہے جو لاہور سے ہمیں بھیجی ہے، ہماری پی ٹی آئی کی بڑی بہترین قسم کی رہنما ہیں، بڑی مخلص رہنما ہیں میمونہ باجی، انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، پہلے وہ ذرا دیکھیں، پھر میں آپ کو لندن کی اہم ترین خبروں کی طرف لے کر چلوں گا۔ اور یہ ویڈیو 2-3 روز سے میرے پاس آ چکی تھی، مٹھائیاں بانٹی گئی تھی قمر جاوید باجوہ کی رخصتی پر، لیکن میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکا۔ آپ سب کی پسندیدہ ویڈیو قمر جاوید باجوہ کی رخصتی پر مٹھائیاں بانٹنے کی، جو مٹھائیاں واپس نہیں ہوئی اور سب نے خوشی سے کھائیں، آئیے دیکھیے۔ بابا کی طرف پی کی فین ہے۔ یس گڈ گڈ۔ آپ بھی ہے تو جھنڈا لے کے آتے ہیں آپ نہیں؟ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی فوج جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، شہداء کی قربانیاں دی ہیں، ان سے تو عوام بہت محبت کرتی ہے، اور جب اسی فوج کا ایک ایسا چیف آف آرمی سٹاف جو کرپٹ ترین مشہور ہو چکا تھا رخصت ہوا، تو عوام نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ادارے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ پاکستان کی خوشیاں وابستہ ہیں، پاکستان کے عوام کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ اس لیے جب اس ادارے کو چاٹ کر کھانے والا رخصت ہوا تو لوگوں نے بھی بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ تو ناظرین، اب پھر آپ کو میں ایون فیلڈ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو جمعرات کو واقعہ ہوا۔ کم از کم مصدقہ ذرائع کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کم از کم 6 مرتبہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ برطانیہ نے، میٹروپولیٹن پولیس کا جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا
ایک محکمہ ہے CID، انہوں نے میاں بیمار شریف کے ساتھ 6 مرتبہ جمعرات کے دن رابطہ کیا. اسی طرح کم از کم 6 سے 7 مرتبہ سید تسلیم حیدر کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور تسلیم حیدر سے بھی سوالات کیے گئے اور میاں بیمار شریف سے بھی سوالات کیے گئے. پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میاں بیمار شریف کو CID کے دفتر میں بھی طلب کیا جا رہا ہے اور ایگزیکٹ ڈیٹ ایگزیکٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا جس دن میاں بیمار شریف CID کے دفتر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سید تسلیم حیدر کے ساتھ بھی رابطے میں ہے CID ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کئی سوالات پوچھے ہیں، تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کہنا تو یہ بھی ہے کہنے والوں کا کہ جن لوگوں نے سید تسلیم حیدر نے نام لیے ہیں، ناصر بٹ، انجم چودھری وغیرہ، ان کو بھی پرتو پڑ گیا ہے اور انہوں نے اپنے پرانے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو گالیاں نکالی ہوئی تھی، جن سے دشمنی تھی، جن کو دھمکیاں دیتے جان سے مارنے کی، صلح کرنی شروع کر دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے. لیکن سید تسلیم حیدر ایک ایسا ہوا بن چکا ہے، سید تسلیم حیدر ایک ایسا جو ہے وہ ڈرونا خواب بن چکا ہے کہ جو میاں بیمار شریف کو سننے میں آیا کہ ملان میں بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیمار شریف کہیں باہر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، کیونکہ جہاں جاتے تھے سید تسلیم حیدر سائے کی طرح ان کے پیچھے تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچیں گے پوچھ گچھ کے لیے بلایا جائے گا. ایسا ہی ہوا اور جمعرات کے روز 6 سے زائد مرتبہ CID ڈپارٹمنٹ میں، کسی چینل نے یہ خبر نہیں دی کہ 6 سے زائد مرتبہ CID ڈپارٹمنٹ میں نے میاں بیمار شریف سے پوچھ گچھ کی. ٹیلی فونک پوچھ گچھ تھی اور آنے والے دنوں میں ان کو پوچھ گچھ کے لیے باقاعدہ طور پر CID کے دفتر میں طلب کیا جائے گا اور اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اعلیٰ پیمانے پر شروع ہو گئی ہیں، جس کا جو ہے برطانوی اعلیٰ حکام نے سخت نوٹس لیا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اس قسم کا معاملہ شوٹرز مانگے جانا اور شوٹرز مہیا کیے جانے والا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے جس کا برطانوی حکومت سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی ہی اہم خبر بتانے لگا ہوں. اتنی اہم خبر ہے کہ وہ اس سے بھی اہم خبر ہے کہ میاں بیمار شریف بے بسی کی وہ علامت بن چکے ہیں کہ جن کی جیب میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے لیکن بیچاروں کو UK آنے کے لیے ویزا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ یہ ویزا جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ایگزیمپٹڈ ہوتا ہے جو سرکاری دورے پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ آتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا میں آپ کو اہم نکتہ بتا رہا ہوں کہ میاں بیمار شریف اٹلی میں ویزا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے وزٹ ویزا لے کر برطانیہ واپس آئے ہیں. اب وزٹ ویزے پہ برطانیہ میں موجود ہیں اور کتنے بے بس ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ان کی جیب میں موجود ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کو جب ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچے تو میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ امیگریشن نے سخت قسم کے اور تلخ قسم کے سوالات کیے اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ کیسے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈر ہیں کہ آپ ویزا لے کر آ رہے ہیں. اور وہ بڑے جو ہے وہ حیران ہوئے امیگریشن والے کہ پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک عام آدمی کی طرح وزٹ ویزا لے کر برطانیہ میں داخل ہو رہا ہے اور بڑھ کے سننے ان کے بیٹوں کی بڑھ کے ایسی ببلو ڈبلو مارتے ہیں کہ الحمدللہ سے استغفر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہونے کے باوجود وزٹ ویزا لے کر برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں اور اٹلی جانے کا جو سب سے بڑا مقصد اب ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے ذرائع نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے برطانوی ویزا حاصل کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اتنے بے بس ہیں کہ 11 دسمبر کے بعد اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں تو یقیناً وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ موجود نہیں رہے گی اور پھر ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی کام نہیں آئے گا. اسی وزٹ ویزے پہ آئے، اسی وزٹ ویزے پہ واپس جانا پڑے گا. اور اگر واپس جانے سے ڈر رہے ہوئے، سید تسلیم حیدر سے ڈر رہے ہوئے، تو جہاں پناہ کہیں جائیں پناہ نہیں ملے گی، نہ پاکستان جا سکیں گے نہ کسی اور ملک میں جا سکیں گے. انشاءاللہ تعالی عبرت کا نشان بن جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کو لوٹنے والا کبھی بھی دنیا میں کہیں پناہ حاصل نہیں کر سکتا اور وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہی بنا ہے. تو یہ بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ یقیناً انجوائے کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ اقامہ جس پہ ان کو نکالا گیا اس پہ بڑی چونچاں چینچاں کرتے ہیں، لیکن وزٹ ویزے پہ آئے. یہ بھی اقامے کو انگریزی میں وزٹ ویزا کہتے ہیں اور اقامے کو بھی یعنی ریزیڈنٹ ہوتی ہے وہاں کی دبئی کی،
उससे भी ये जो है ना विजिट वीज़ा जो है वो ज़रा डिफरेंट किस्म का है। और नाज़रीन, आज आपको एक और भी अहम खबर से आगाह करना है, बड़ी अहम खबर है बरतानिया के हवाले से, कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदगी से इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का दाखिला बरतानिया में महदूद कर दिया जाए या मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। ये एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है, क्योंकि तालिब इल्म जो यहाँ आ रहे थे वो बरतानवी मईशत का हिस्सा भी बन रहे थे, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस की अदायगी के बाद बरतानिया में भारी ज़र मुबादला भी आ रहा था। लेकिन न जाने क्यों बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म इस किस्म का बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जिससे कम्युनिटी में और जिन लोगों के बच्चे, जिन लोगों के अजीज़ो कारब यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, एक फ़िक्र पैदा हो गई है। सबसे बड़ी फ़िक्र ये पैदा हो गई है कि गुज़श्ता की तरह ऐसा ना हो कि जिन्होंने फ़ीसें भी भरी हुई हैं, कॉलेज भी बंद हो जाएं, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद हो जाएं, हुकूमत का कोई ऐसा अनोखा अनहोना फ़ैसला आ जाए कि जिससे उन तालिब इल्मों का जो अपनी ज़ेवर ज़मीन बेच कर यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाए। कम्युनिटी के जो लोग अपने अपनी जगह पे काउंसलर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस मामले पे अपनी भरपूर आवाज़ उठाएं, और लोगों से भी गुजारिश है कि पिटीशंस दायर करें, पिटीशन साइंस करवाएं, और इसके साथ साथ अपने MPs को लेटर लिखें कि इस किस्म के फैसले से तालिब इल्मों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बड़ी एक अहम खबर है, बड़ा अहम इशू है, जिस पे मैंने अपने इस पॉलिटिकल प्रोग्राम में डिस्कस किया है। लेकिन यकीनन मुझे इस बात पे उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत इसका सख्त नोटिस देगी, और पाकिस्तान या दूसरे कई ममालिक से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी UK में आने पर पाबंदी को गैर मुनसिफाना समझा जाएगा, और इनको इस तरीके से रोकना बड़ी ही ज्यादती होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।